السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں نفیس اکبر قاسمی۔ نماز کی حالت میں بسا اوقات مچھر پریشان کرنے لگتا ہے یا کاٹنے لگتا ہے، تو کیا نماز پڑھتے ہوئے مچھر کو مار سکتے ہیں؟ جبکہ مارنے کی وجہ سے جسم میں خون بھی لگ جاتا ہے، یا مچھر کو بھگا سکتے ہیں تاکہ نماز پڑھنے میں خلل نہ ہو؟ اس سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ چنانچہ اسی سلسلے میں کسی نے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی سے سوال پوچھا ہے۔ مولانا نے اس کا فتویٰ جاری کیا ہے۔ پہلے ہم سوال و جواب دونوں دیکھیں گے، پھر اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند نے کیا فتویٰ جاری کیا ہے وہ بھی دیکھیں گے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں سوال۔ بعض دفعہ نماز میں مچھروں کا غول آ جاتا ہے اور وہ کان کے پاس آواز لگانے لگتا ہے، اس سے بڑا خلل ہوتا ہے، طبیعت بے چین ہو جاتی ہے اور نماز کا جاری رکھنا دشوار معلوم ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں کیا ہاتھ سے مچھر کو بھگا سکتے ہیں؟ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے جواب دیا ہے، جہاں تک ممکن ہو مچھر کی آواز کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ ایک مرتبہ انہیں بھگا دیا جائے تب بھی وہ دوبارہ اس کے پاس آ دھمکتے ہیں، دیر نہیں ہوتی۔ لیکن اگر اس کی وجہ سے بہت بے چینی ہو تو ایک ہاتھ سے ایک بار بھگانے کی گنجائش ہے، کیونکہ یہ عمل قلیل یعنی نماز سے غیر متعلق معمولی مشغولیت کے دائرے میں آ جاتی ہے، جس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ لیکن ایک ہی رکن میں ایک سے زیادہ دفعہ بھگانے یا بیک وقت دونوں ہاتھوں سے بھگانے سے گریز کرے، کیونکہ اندیشہ ہے کہ یہ عمل کثیر یعنی نماز سے غیر متعلق زیادہ مشغولیت کے درجے میں آ جائے اور ایسے عمل سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ دوستو، کسی نے دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ پوچھا ہے۔ سوال: حضرت، نماز کی حالت میں مچھر کو مارنے سے جبکہ مچھر کا خون جسم پر پھیل گیا ہو تو وضو باقی رہا یا ٹوٹ گیا؟ دارالعلوم دیوبند نے جواب دیا ہے، نماز پڑھنے کی حالت میں مچھر مارنا مکروہ ہے۔ اگر مار دیا اور مچھر کا خون جسم پر پھیل گیا تو اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا اور نماز بھی فاسد نہ ہوگی۔ مچھر کا خون ناپاک نہیں ہے، وہ دم سائل نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ دوستو، ویڈیو کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں۔ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔